اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم قل سیروا فی الارض، ان کافروں سے کہو کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے۔ قل للہ، کہہ دو کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تم سب کو ضرور بالضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے۔ اس سے پہلے کی آیات میں ذکر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین عرب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا، اپنی رسالت کے حوالے سے بتایا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہاں ایک شرط ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ آئے اور وہ یہ کہے کہ یہ نبی سچا ہے، اس کو اللہ کی ذات نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو گویا کہ ایک طرح سے ہٹ دھرمی تھی اور مذاق اڑانا تھا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بھی حضرات انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑایا گیا، ان کا انکار کیا گیا، تو آپ دیکھ لیں کہ اس طرح سے مذاق اڑانے والوں، انکار کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ دراصل مشرکین عرب شام کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے اور اس راستے کے دوران قوم سمود، حضرت لوط علیہ السلام کی تباہ شدہ بستیوں کے آثار نظر آتے تھے، تو ان سے کہا کہ ذرا چل پھر کر دیکھو تو صحیح، ذرا زمین میں دیکھو تو صحیح، ان جھٹلانے والوں کا، ان انکار کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تو سمجھدار تو وہ ہے جو ان چیزوں سے عبرت حاصل کر لے۔ تم ان چیزوں کو دیکھتے ہو، نظر انداز کرتے ہو، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی وہ ہے جو ہر چیز کی مالک ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، تنہے تنہا اللہ اس کا مالک ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، بس صورتحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، اور یہ رحمت ایسی ہے جو دنیا میں کافر پر بھی برستی ہے، مسلمان پر بھی برستی ہے، جس کی وجہ سے کافر کی فوراً پکڑ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس کو مہلت دی جاتی ہے، لیکن آخرت کا دن ایسا ہے، قیامت کا دن ایسا ہے کہ جس میں صرف اور صرف اس رحمت کا فائدہ ماننے والوں کو ہوگا، ایمان والوں کو ہوگا، مسلمانوں کو ہوگا۔ کافر، مشرکین اس رحمت سے فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ تبارک و تعالی اس قیامت کے دن میں سب کو جمع کر کے رہے گا، اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ جتنے بھی حضرات انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، سبھی نے قیامت کے بارے میں بتایا، سبھی نے موت کے بارے میں بتایا، تو حساب کتاب کا ہونا تو یقینی ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، تو اس دن وہ لوگ بڑے گھاٹے میں ہوں گے، بڑے نقصان میں ہوں گے جو ایمان نہیں لانے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر
انسان کو ہر بات سمجھا دی، عقائد اس کو سمجھا دیے، اس انسان کو عقائد سمجھا دیے، اس انسان کو اعمال کرنے والی چیزیں سمجھا دیں کہ انسان نے کون سے کام کرنے ہیں، کن چیزوں سے انسان نے بچنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی نے مکمل اس کی رہنمائی فرما دی ہے۔ سورہ اعراف میں آتا ہے آیت نمبر 56 میں، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، فرمایا کہ میرا عذاب میں جسے چاہوں گا اسے پہنچاؤں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہوگی، فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ لیکن فرمایا کہ میں نے اپنی رحمت کو لازم کیا ہے ان لوگوں کے لیے، نمبر 1 یتقون، جو لوگ تقوی اختیار کرنے والے ہیں، نمبر 2 ویؤتون الزکاہ، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، نمبر 3 والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جو میری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو بات سمجھ میں یہ آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع اس دنیا کے حوالے سے کہ لوگ اس سے سارے کے سارے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ مہلت دیتا چلا جاتا ہے، اللہ گنہگاروں کو، اللہ کفار کو مہلت دیتا ہے، فوراً پکڑ نہیں کرتا۔ شیطان کو دیکھ لیں کیسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی، لیکن جو آخرت کا دن ہوگا، اس آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے صرف ایمان والے مستفیض ہوں گے، صرف اور صرف وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے ہیں، صرف انہی کو فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور ایک کاغذ پر لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میرے غصے پر غالب ہے، اور وہ کاغذ اللہ کی ذات کے پاس موجود ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ کی ذات نے ایک حصہ زمین پر نازل فرمایا، اور یہ جو رحمت کا ایک حصہ ہے یہی وہ ہے جس پر لوگ ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں، جس پر ماں اپنے بچوں پر مشفق اور مہربان بن جاتی ہے، جس پر ہر انسان دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، جس پر انسان اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، جس پر انسان کسی معذور کو دیکھ کر ترس کھاتا ہے، جس پر انسان کسی بیمار کو دیکھ کر اس کی مدد کرتا ہے، جس پر انسان بے لوث ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس کے پیشاب پخانے کو صاف کرتی ہے، ایک بیمار پر ترس کھایا جاتا ہے، یہ سب اللہ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ 99 اللہ کی رحمتیں اللہ کے پاس ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے بندوں پر برسائے گا، اور رحمت کا معاملہ کر کے اپنے ایمان رکھنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آگے فرمایا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہیں سب اسی کے قبضے میں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہر بات کو سنتا، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اشارہ فرمایا اس بات کی طرف کہ رات اور دن کے اوقات میں جب لوگ سوتے ہیں دوبارہ بیدار ہو جاتے ہیں، حالانکہ جو نیند ہے وہ بھی ایک چھوٹی سی موت ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے، اللہ دوبارہ اس کو بیدار کر دیتا ہے اور ایک زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس چھوٹی موت کے بعد جو اللہ دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، وہ اللہ اس کو بڑی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اور یوم الحساب قیامت کے دن کی طرف لے جائے گا، اور پھر حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، اور پھر وہاں پر انسان کسی کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ اس دن فائدہ اسی کو ہوگا جس نے اس دنیا میں اللہ کی بات مانی ہوگی، اللہ کے احکامات کو سمجھا ہوگا اور اس کے مطابق عمل کیا ہوگا۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ تنہا ہر چیز کا مالک اللہ کی ذات ہے، ہر چیز تمام کی تمام مخلوقات اللہ کے زیر تصرف ہیں۔ کامیاب وہ ہے جو اس خالق کی مانے گا، کامیاب وہ ہے جو اس مالک کی مانے گا، کامیاب وہ ہے جو اس کی نافرمانی سے بچے گا، کامیاب وہ ہے جو فرما برداری کرے گا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لوگ کامیابی سمجھتے ہیں مال و دولت کے اندر، لوگ کامیابی سمجھتے ہیں زیادہ نمبر آ جانے میں، اچھی ڈگریاں مل جانے میں، لوگ کامیابی سمجھتے ہیں کہ میری پبلک
کے اندر بہت زیادہ شہرت ہو جائے، لوگ کامیابی سمجھتے ہیں کہ میرا بڑا مرتبہ اور مقام اور بڑا عہدہ مل جائے، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ ساری چیزیں تب کامیاب ہو سکتی ہیں جب اللہ کی فرما برداری کے مطابق ان عہدوں کو لیتے ہوئے، اس شہرت کو لیتے ہوئے، اس مال و دولت کو لیتے ہوئے دنیا کے اندر زندگی گزارو۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، فرمایا کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے کامیاب۔ اور یہ کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جب تمہارا ایمان ہوا ان تمام باتوں پر جو اللہ کی ذات نے فرمائی ہیں، جب تمہارا عمل ہوا ان ساری باتوں اور کاموں پر جن کا اللہ کی ذات نے حکم دیا ہے، تو پھر کامیابی نہیں بلکہ بڑی کامیابی جنت الفردوس کی صورت میں تمہارا مقدر بنے گی۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔